کسی بھی چیز کی فضیلت کی احادیث کو ذکر کرنا دراصل اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اگر آپ طلب علم کا کام کر رہے ہوں اور طلب علم میں آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ مجھے کیا پہلے پڑھنا چاہیے اور کیا مجھے بعد میں پڑھنا چاہیے، یا آپ یہ فیصلہ کر رہے ہوں کہ مجھے کس سے پڑھنا چاہیے، یا آپ یہ فیصلہ کر رہے ہوں کہ مجھے کہاں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ بزنس میں ہیں، تجارت میں ہیں، آپ اگر کوئی اور کام کرتے ہیں، کوئی بھی مصروفیت ہے، یہاں تک کہ اگر آپ دعویٰ کے میدان میں ہیں، تو تب بھی آپ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے جب اس کی اہمیت کا پتہ چلائیں گے تو تب آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ مجھے کس موقع پر کیا کرنا چاہیے اور کس کام کو کس طرح سے سر انجام دینا چاہیے۔ جب ہم کسی کام کی اہمیت کو پہلے نہیں دیکھتے، اس کی فضیلت کو نہیں دیکھتے، تو پھر وہ کام ہم ٹھیک سے کر نہیں پاتے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ دعوت کا کام کرنے والے، بہت سارے لوگ دعوت کا کام کرنے والے وہ کر تو رہے ہیں، کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، یا بہت سارے لوگ کوئی بھی کام کرنے والے ہیں، بہت سارے سالوں سے وہ کر تو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کام کرنے کا ان کو طریقہ نہیں آیا، ابھی بھی کام کرنے میں وہ نکھار ان میں پیدا نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا، یا اب یوں کہہ لیجیے کہ ان میں ابھی بھی کوتاہی، سستی، ان میں ابھی بھی غیر ذمہ داری کا احساس وہ باقی ہے۔ کیوں باقی ہے؟ اس کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی ہوتی کہ دعوت کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ جب ہمیں کسی چیز کی اہمیت کا علم نہیں ہوگا تو ہم اس کو وہ اٹینشن اور وہ توجہ نہیں دیں گے جس توجہ کا وہ کام مستحق ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اہمیت، فضیلت قریب ایک ہی چیز ہے۔ فضیلت سے کسی چیز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کی اہمیت آپ کے سامنے آ جائے گی تو پھر آپ کو دو چیزیں حاصل ہوں گی۔ اگر آپ جو کام کریں گے وہ انتہائی توجہ کے ساتھ کریں گے، شوق کے ساتھ کریں گے، اور آپ اس کو اگر وہ دین کے امور سے متعلق ہے تو گویا وہ ایک آپ کا پیشن بن جائے گا اور بہترین طریقے سے عبادت اور حسن عبادت آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن عمل کو احسن بنانے کا یہی طریقہ ہے۔ عمل کو احسن بنانے کے طریقوں میں سے بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ عمل کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ ایک یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوگا کسی چیز کی اہمیت کو معلوم کرنے کی وجہ سے آپ دعویٰ میں ہیں، مثال کے طور پر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے 2-3 کام ہیں دعویٰ کے، کون سا کام کرنا چاہیے، تو آپ ان تینوں کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں۔ اہمیت کو جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ترجیحات سیٹ کرنا آ جائیں گی، آپ کو پریورٹیز سیٹ کرنا آ جائیں گی، آپ کو یہ بات آپ سیکھ جائیں گے کہ ترجیح کس کو دی جا سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کسی بھی کام میں وہ دعویٰ کا کام ہو یا کوئی بھی، جس میں آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ کس کام کو پہلے کرنا ہے، یعنی کس کام کو ترجیح دینی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ انشاءاللہ کامیاب ہیں، آپ کافی حد تک کامیاب ہیں، آپ دعویٰ میں بھی کامیاب ہیں۔ ہماری دعویٰ کی جو ناکامیاں ہیں، دعویٰ کی فیلڈ میں جو لوگ ہیں ان کی جو ناکامیاں ہیں، ان ناکامیوں کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ترجیحات وہ ان کے سامنے واضح نہیں ہوتی اور وہ کاموں کو ترجیح نہیں دیتے۔